شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے پہلے پارے کا آغاز کرتے ہیں. قرآن پاک کا آغاز اعوذ باللہ سے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے. اللہ رب العزت سورہ الاعراف آیت نمبر 200 میں فرماتے ہیں، اگر شیطان کی طرف سے آپ کو اکساہٹ ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ہم دنیا کی سب سے عظیم اور بابرکت کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس دوران شیطان کی اکساہٹ بھی بہت زیادہ ہوگی، تو کچھ اصول یاد رکھ لیں کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو اگر آپ کو نیند آ جائے تو ضرور اعوذ باللہ پڑھ لیجئے. اپنے موبائل فونز جو ہیں وہ آف رکھیں یا سائلنٹ موڈ پر رکھیں، کیونکہ آپ قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت اور ہر اچھے کام کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں. یہ سورہ مکی صورت ہے. اس میں 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہیں. سورہ الفاتحہ کے کئی نام ہیں. اسے سورہ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے بغیر نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں. امام مالک نے موطا سے میں روایت کی ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب کو کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت بتاؤں گا جیسی صورت تورات اور انجیل میں نہیں اتاری گئی، اور نہ ہی قرآن پاک میں ویسی کوئی اور سورہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، سورہ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی وہ سورہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے. الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے. مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ جزا کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلانا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے کا اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہے. اس کے حوالے سے ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو یاد رکھیے، اللہ کی رحمت سے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. سورہ الفاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں بندہ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے. بندہ پہلے رب کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے. اللہ سے ہدایت کے راستے کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس سورہ میں. اور الحمدللہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے اس دعا کے بدلے میں پورا قرآن اس کے ہاتھوں میں تھما دیا کہ یہی ہے جو ہدایت آپ مانگ رہے ہو، یہی ہے وہ جو راستہ آپ سیدھا مجھ سے مانگ رہے ہو، وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. اس کتاب پر
اس قرآن پاک پر عمل کرو گے تو ضرور ہدایت پاؤ گے اور ہدایت کا راستہ پاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ الفاتحہ کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم مین پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہر کام کا آغاز کرنا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، شکر اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا رب ہے، وہ وسیع رحمت والا ہے، وہی ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے، اسی لیے ہمیں اس کی عبادت ہی کرنی چاہیے، مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے، اور سیدھا راستہ دکھانے والی ذات بھی وہی ہے۔ اور جو آخری آیت میں بات ہوئی کامیاب لوگوں کا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اللہ ہمیں بتا دے، تو وہ بھی یہی راستہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، ایسے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ناکام لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں، جو قرآن پاک سے نہ تو ہدایت کا راستہ لیتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کا آغاز کریں گے، اس کے 40 رکوع ہیں، مدنی سورہ ہے اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، جنات اور جادو کا توڑ ہے یہ سورہ، جو لوگ اس کی تلاوت سنتے ہیں ان کے گھروں میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن پاک کا کوہان سورہ البقرہ ہے، اور شیطان جب سورہ البقرہ کو سن لیتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ یہ کتاب شک و شبہات سے پاک ہے، یہ عظیم کتاب ہے، علم و حکمت کی کتاب ہے، اور یہ سمجھنے کی اور ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہ کسی عام انسان کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں۔ آیت نمبر 3 میں پرہیزگار لوگوں کی کوالٹیز بتا دی گئی ہیں، ان کی کیا کیا خصوصیت ہیں۔ پہلی، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت کیا ہے متقی لوگوں کی؟ جو ہم نے انہیں رزق دیا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ مال پہ اپنا حق نہیں سمجھتے، وہ سوچتے ہیں جو بھی ہمارے پاس مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلی خصوصیت ان کی کیا ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب قرآن پاک نازل کی گئی ہے، متقی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یعنی کہ باقی آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور صحیفہ ابراہیمی، جو بھی کتب آسمان سے اتری تھیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو یہ لوگ متقی ہیں۔ اور آخری خصوصیت ان کی کیا ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی، متقی لوگوں کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ تو ضرور اس بات پہ جائزہ لینا ہے کہ ان میں سے ہمارے اندر کون سی کوالٹیز موجود ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ جو موجود نہیں ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور مالداری یعنی کہ غنا کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں، یعنی کہ جو 5 خصوصیات ہیں جن کے اندر موجود ہیں تو یہ لوگ سکسیسفل ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ آج دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کامیابی کا اصل کرائٹیریا کیا ہے۔
تو الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے کامیابی کا کرائٹیریا دیکھا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے حج کرتے ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پاک پر، پچھلی آسمانی کتابوں پر اور آخرت پر، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ رکوع نمبر 1 کا جو ہے اوور ویو دیکھتے ہیں کہ اس رکوع سے جو ہمیں مقصد زندگی پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہی اصل میں رہنمائی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس لیے ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم نے یہ بات سیکھنی ہے اس رکوع سے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی ہدایت پاتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور رزق جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں سے کفر کو، شرک کو اور شک و شبہات کو جو ہے نا وہ باہر نکالنا ہے انشاءاللہ۔ اپنی زندگی میں اس بات کو ہم نے سیکھنا ہے کہ حق بات جو بھی بیان کر رہا ہے اس کو قبول کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کون ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ بات اللہ کی کر رہا ہے تو اس کو ضرور قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 2 دیکھتے ہیں، آیت نمبر 8 ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ یعنی کہ یہاں پہ تذکرہ ہے منافقین کا، جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن وہ دراصل دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور کچھ روایات میں ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو گالی گلوچ کے ساتھ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ آیت نمبر 9 کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کہ منافقین جو ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقین کے دل میں کون سی بیماری ہے؟ شک کی بیماری۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر شک و شبہ کرتے ہیں۔ منافقین کا ہی تذکرہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو جواب دیتے ہیں یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، جھوٹ مت بولو، یہ سب چیزیں جو ہیں فساد فی الارض میں آتی ہیں جس سے سوسائٹی میں ان رویوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو الٹا منافقین کو جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 12 میں کیا فرمایا گیا؟ خبردار، در حقیقت یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الاعراف آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ فساد ہے کیا؟ دراصل اللہ کے حکم کا انکار کرنا فساد ہے، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا فساد فی الارض ہے، اور اللہ کے دوستوں کو دھوکہ دینا اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل جانا فساد فی الارض ہے۔ اور زمین میں اصلاح یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کی بندگی کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اللہ کے بندوں کے لیے نفع مند بنا جائے، سوسائٹی کے لیے کوئی اچھے کام کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے والے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدتر اس شخص کو پاؤ گے جو کسی کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے اور کسی دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6058 نمبر پر، اور یہ منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ زبان سے کچھ اور ہوتے ہیں اور دل سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ آج اس کے پاس کسی اور طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کل کسی اور طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو منافق کی سزا بھی بہت بڑی ہے کہ وہ جہنم کے آخری جو ہے وہ گھرے میں ہوگا، اور دنیا میں بھی کوئی منافق کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں آپ بھی اسی طرح ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں؟ خبردار، بے وقوف تو در حقیقت یہی لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں،
اور جب اپنے سرداروں کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے محض مذاق کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی جو ہے نا وہ دو چہروں والے ہوتے ہیں، وہ اپنے سرداروں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کی مجلس میں جان بوجھ کے بیٹھتے تھے تاکہ وہ وہاں سے جو ہے وہ خبریں لے سکیں اور مسلمانوں کے بارے میں جان سکیں اور وقت آنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ منافقین سوچتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے خود ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ اپنے ہی دھوکے میں خود ہی بہکتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رہنمائی کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، بس نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ خسارے میں ہیں، کیونکہ جس انسان کو دنیا میں گمراہی ملے اور ہدایت نہ وہ پائے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس سے بڑا خسارے کا سودا اور اس سے بڑا جو ہے وہ نقصان کس انسان کا ہوگا؟ تو یہ نقصان منافقین کے پاس ہے۔ آیت نمبر 17 کو دیکھتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی، جو ہی اس کے ارد گرد روشن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ منافقین کے بارے میں مثال دی گئی ہے کہ ایک منافق شخص ہے، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں اور وہ کچھ بھی اعمال کر لے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی بینائی یعنی کہ اس کے اعمال کی جو روشنی ہے وہ چھین لیں گے، وہ اندھیروں میں رہ جائے گا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ نہ پلٹیں گے۔ یا جیسے دوسری مثال ہے آیت نمبر 19 میں، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں بھی ہوں اور گرج چمک بھی، وہ بجلی کی کڑک سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کا انکار کرنے والوں کو گھیرنے والا ہے۔ اس مثال میں موسلا دھار بارش کو وحی کے علم سے جو ہے وہ ملایا گیا ہے، اور گرج چمک جو ہے وہ اللہ کے وعدے اور وعیدے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے آسمان سے وحی کا علم آتا ہے جس سے تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور میرے وعدے اور وعیدے بھی ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ منافق لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کانوں میں جو ہے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، انہیں اللہ کے احکامات سننا پسند نہیں ہے، ان کو حق بات سننا پسند نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں فرمایا، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی ان پر روشنی ہوتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بالکل ہی بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 2 کا اوور ویو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر انشاءاللہ تعالیٰ ایمان لے کے آنا ہے۔ اور جو لوگ بھی دین میں دھوکہ دہی، جھوٹ، فساد، جہالت اور مذاق اڑانے والا کام کرتے ہیں ان سے دور رہنا ہے، کیونکہ یہ منافقین ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی مومنین کے دوست نہیں ہوتے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو کامیاب انسان ہے، اور کامیاب انسان کون ہے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور وہ شعور رکھتا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ زمین میں فساد نہیں پھیلاتا، بلکہ وہ اصلاح کے کاموں میں معاون اور مددگار رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس رکوع کو سننے کے بعد ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی منافقین والی بات ہے تو ہم نے اس پہ ورک کرنا ہے، اس کو سرے سے ختم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے تو آپ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل فرما لے، آمین۔ سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یعنی کہ قرآن پاک، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ کے ماں سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بندگی کا حکم دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پورے قرآن پاک میں بھی تمام انبیاء کی جو دعوت کی بنیاد تھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی تھی، اور یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے ایک دن رسول اللہ سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ تم حاصل نہ کر سکو تو یہ سوچو
کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ عبادت اس طرح کرنی ہے کہ یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور شرک سے دور رہنا ہے. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے. اس پر رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی کہ شرک جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ ہے. آیت نمبر 24 کو دیکھتے ہیں. پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جب بھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا رزق دیا جائے گا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے. بس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو رہنمائی دکھاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹ پھینکتے ہیں، زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہاں پہ منافقین کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ قطع رحمی بھی کرتے ہیں، وہ رشتوں کو توڑتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جو ہے دھوکہ کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھی. آیت نمبر 28 ہے. تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان ہموار بنائے. وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. رکوع نمبر 3 کے مین پوائنٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ غلامی اختیار کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو ہے وہ انسانیت کے نام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں ہی رب ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رزاق ہوں، اور میں ہی ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور مجھے ہی ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں اس رکوع کے اندر کہ وہ بے جان تھا، میں نے اس میں جان ڈالی، پھر میں ہی اسے موت دوں گا، دوبارہ میری طرف پلٹ کے آنا ہے، اور سوال و جواب کے لیے بھی میری ہی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. تو لہٰذا اگر تم اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو، اور اللہ کی باتوں کو حق سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم کبھی ناکام نہ رہو تو کبھی شک و شبہات میں مبتلا نہ ہونا اور کبھی گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اپنا ہی غلام بنا لے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم پہچان سکیں، ان کے ناموں کو، ان کی صفات کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے. آمین ثم آمین. سورہ البقرہ رکوع نمبر 4 کو دیکھتے ہیں. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے تذکرہ کیا، بہت خوبصورت آیات. یہ آسمانوں کی ایک تقریب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے اس دربار کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان پہ ایک دربار لگایا جہاں پہ ڈھیروں ڈھیر فرشتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کیں. تو اس چیز کو امیجن کریں ان آیات کو پڑھتے ہوئے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آیات آپ کے دل پہ اتر جائیں گی. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو زمین میں وہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک آپ ہی خوب علم والے حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں چیزوں کے نام بتاؤ. چنانچہ جب آدم نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو
تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں یہ بات سیکھنے کی ہے کہ روز ازل سے ہی ابلیس جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو فرشتے نے فوراً بات مان لی۔ یہاں پہ دو باتیں ہمیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ کی حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنے غرور تکبر والا تھا کہ اس نے کہا کہ میں کیوں کسی انسان کو سجدہ کروں یا میں کیوں اللہ تعالیٰ کی بات کو مانوں۔ تو یہ دو باتیں، ایک نافرمانی، ایک تکبر، یہ انسان کو ڈبو دیتی ہیں، اور ایک اس کا جو جہالت ہے یا اکھڑ مزاج ہونا یا تکبر کرنا، یہ انسان کو نہ دنیا میں کہیں کا چھوڑتے ہیں نہ آخرت میں کہیں کا چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کا بندہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 35 کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت سے پھسلا دیا، ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ موجود تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کا تاحیات جو ہے وہ دشمن رہے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مدت کے بعد دوبارہ سے اکٹھا کریں گے اور پھر فیصلوں کا دن آئے گا۔ آیت نمبر 37 ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بس میری طرف سے تمہارے پاس جو کوئی بھی رہنمائی آئے گی اور جو میری رہنمائی کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم دنیا میں آ تو گئے ہو آدم اور حوا، اب میری طرف سے ہدایات آئیں گی، یعنی کہ آسمانی کتابیں آئیں گی، پیغمبر آئیں گے، اور جو ان کو فالو کرے گا تو وہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس چیز کا انکار کرے گا تو اس کا مقدر جو ہے وہ آگ ہوگی۔ اس رکوع میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اسے خلافت کی ذمہ داریاں دیں، اس کو علم کی بنا پر اشرف بنایا، اور بتایا لوگوں کو، فرشتوں کو بتایا کہ یہ دیکھنا انشاءاللہ میرے بندے جو ہیں وہ زمین میں فساد نہیں کریں گے، نہ خون بہائیں گے، بلکہ وہ عاجز رہیں گے، اطاعت گزار رہیں گے میرے، اور جو شیطان ان کو بہکائے گا میرے بندے اس کی باتیں نہیں مانیں گے۔ اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، زمین میں خون بہاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے بحیثیت انسان، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں سے تذکرہ ہوتا ہے بنی اسرائیل قوم کا، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ کہ تمہارے پاس جو ہے یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچا کرو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، یقیناً یہ مشکل کام تو ہے مگر خشوع کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں یقیناً وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم سے خطاب کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ صرف حق بات اپنے تک
نہیں رکھنی، دوسروں کو بھی پہنچانی ہے، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ دوسروں کو پہنچا دو اور اپنے آپ پہ عمل نہ کرو. تو دونوں کام کرنے ہیں کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور اللہ کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی ہے، ہم نے اس کو تھامنا ہے، نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہمیشہ مشکلات پر صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف تمام معاملات کو لوٹانا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اس کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، اسی سے ڈرنا ہے، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگنی ہے، عبادت میں خشوع اور حضور رکھنا ہے. یہی دراصل کامیاب لوگوں کا رویہ ہے. اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا کیا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ، اور مصیبت کے وقت جو ہے وہ صبر کرنا ہے، خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنا ہے، اور کبھی بھی تکبر اپنے علم کے اوپر نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکوع نمبر 6 کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 47 ہے: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں دنیا جہان پر فضیلت عطا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے ڈرانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آج جو اعمال کرنے ہیں انہی پر توجہ دے دو، انہی پہ فوکس کرو. کل قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. آیت نمبر 49 ہے: اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے بچایا تھا، انہوں نے تمہیں بری عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. یہاں سے ہم تذکرہ دیکھیں گے، واقعات کا تذکرہ ہے جو کہ رکوع نمبر 14 تک جائے گا. اور جب ہم نے تمہیں سمندر پھاڑ کر بچا لیا تھا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے آل فرعون کو ڈبو دیا تھا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، اس کے بعد پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو. یعنی یہ ان کو سزا ملی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو قتل کریں اپنے ہاتھوں سے. یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. اور جب تم نے کہا: اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، پھر تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں بجلی نے آ پکڑا، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو. ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ نازل کیا. کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ سب اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. یہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں کہ جب جو تھا بنی اسرائیل قوم کے اوپر ایک ایسا ظالم حکمران تھا جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. ایسے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ معجزاتی طور پر بچایا اپنی رحمت سے، اور پھر ان کو آگے چل کے نبوت بھی دی اور کتاب بھی دی اور فرعون کی طرف بھیجا بھی کہ ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کے جو ہے وہ حق کی آواز اٹھائے. اور یہاں پہ بنی اسرائیل قوم کے اوپر انعامات کا تذکرہ ہے کہ ان پہ بادلوں کا سایہ کر دیا، ان پر من و سلوہ نازل کیا تاکہ وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر دین کا کام کر سکیں. اور جب ہم نے کہا: اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں جہاں سے چاہو تم ہوب کھاؤ اور دروازے میں سے جھک کر داخل ہونا اور کہتے جانا کہ بخش دے، مجھے بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور جلد ہی نیک لوگوں کو زیادہ دیں گے. تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کی جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. اچھا، یہاں پہ یہ بات ہے کہ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دینا، یعنی کہ جو اللہ کی بات ہے اس کو اس جگہ پہ نہیں کہیں اور رکھنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے عذاب بھی نازل کریں گے.
اگر ہم اس رکوع کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو. کس وقت کو یاد کرو؟ کہ جب بنی اسرائیل قوم کے اوپر جو تھا اللہ نے اپنی اتنی انعامات کیے، لیکن انہوں نے جو ہے اس میں اللہ کی نافرمانی کی، وہ آخرت کو بھول گئے، اپنی جو دنیا کی زندگی تھی اس کو پریفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو فراموش کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ فرعون جیسا حکمران مسلط کر دیا. فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ یہ موسیٰ کہاں سے ایک نیا جو ہے پیغمبر کہاں سے آ گیا، ہمارے تو باپ دادا کا دین ہے. تو اس رکوع سے یہ بات سیکھنی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دین ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت جو ہے وہ نفاذ جو ہے وہ رسول اللہ کے تھرو ہمارے اوپر ہوا. تو ہم نے آباء و اجداد کے رواجوں کو پس پش ڈال کے دین حق کو مضبوطی سے پکڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. سورہ البقرہ رکوع نمبر 7 کو دیکھتے ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. تمام گروہوں نے اپنی پانی لینے کی جگہ کو جان لیا. اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرا کرو. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر قطعاً صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں وہ چیزیں دے جو زمین اگاتی ہے، اس کی سبزیاں، اس کے کھیرے، اس کی گندم، اس کے مسور، اس کی پیاز. تو موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں ملے گا. اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے نکل جاتے تھے. اس رکوع کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جو قوم تھی اس کو جو ہے اس پہ بہت زیادہ انعامات کیے، حالانکہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا، آسمان سے بادلوں کا سایہ کیا، انہوں نے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی، وہ زمین میں فساد ہی پھیلاتے چلے گئے. اور جو ہے وہ آگے سے اللہ تعالیٰ سے مزید جو ہے ان کی ریکوائرمنٹس بڑھتی گئیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں تو اگر تمہارا رب اتنا ہی قدرت والا ہے. تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پھر اپنے رب سے کہو کہ ہم خود کھیتی اگائیں گے اور ہم خود کھانے کی چیزیں جو ہے نا وہ اس کو کھائیں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط کر لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز تو پرووائڈ کر رہے تھے. اور صرف یہ نافرمانی ان کا جرم نہیں تھا، جو بنی اسرائیل قوم تھی اس نے اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، مسلسل شریعت کی حدود سے وہ نکلتے گئے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی انہوں نے قدر نہ کی اور خود سے ڈیمانڈز آگے رکھ لیں اور مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے. تو ایسے میں اللہ کا غضب تو ان پر آنا ہی تھا. جبکہ ہمیں اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے. اگر ہم کامیاب رہنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی عبادت کرنی چاہیے اور فساد فی الارض سے دور رہنا چاہیے. ہمیشہ اس چیز میں ایکٹیو رہیں کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جن چیزوں میں ہوتی ہے ان سے دور رہیں، اللہ کے وعدوں کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، آمین. رکوع نمبر 8 کو دیکھتے ہیں. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے یا عیسائی یا صابی، ان میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جب ہم نے تم پر طور اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ. پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اور یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی تو ہم نے انہیں کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ. پھر ہم نے ان کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ آیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، سیکھنے والی ہے کہ آج بھی لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کو مذاق کرتے بھی ہیں، مذاق اڑاتے بھی ہیں. یہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کی تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ میں کوئی جاہل ہوں؟ یعنی کہ مذاق اڑانا، مذاق کرنا اور اس طرح سے جو بغیر کسی مقصد کے ٹھٹھے لگانا، یہ جہالت کی علامت ہے۔ آیت نمبر 68 کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہٰذا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ یعنی کہ اللہ نے حکم دیا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو مان لو۔ مذہب کی، ہمارے دین اسلام کی اصل روح جو ہے وہ ہے سمینا و اطاعنا، یعنی کہ سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بحث نہیں کرنی چاہیے دینی معاملات میں۔ آیت نمبر 69 کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہم پر واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو، دیکھنے والوں کو وہ خوش کر دیتی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے مزید بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ لگانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی ہو کہ نہ محنت کرنے والی ہو، نہ زمین میں جوتنے والی ہو، اور نہ وہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو نے حقیقت واضح کر دی۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل قوم کا ایک انتہائی اریٹیٹنگ اور چائلڈش رویے کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ ایک سمپل سادہ حکم تھا، لیکن انہوں نے بار بار جو ہے کوشچننگ کر کے جو ہے وہ اس حکم کو مزید اپنے لیے مشکل بنا لیا۔ اس رکوع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے تعلق مضبوط رکھنا ہے، دین میں ہیلے بہانے نہیں تلاش کرنے، اللہ کی بات کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جو زندگی اور دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو مانتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہ جاہلوں والے کام نہیں کرتے، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، اور وہ اللہ کے احکامات میں ہیلے تراش نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اس کو منوعاً قبول کر لیتے ہیں۔ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد یہ عہد کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کی ہم نے نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی، ورنہ بنی اسرائیل قوم کی طرح ہم بھی کہیں عذاب کے مستحق نہ ٹھہر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لے اور ہمیں دین میں ہیلے تلاش کرنے والا نہ بنائے بلکہ ایک ایسا بندہ بنائے کہ ہم اللہ کا حکم سنیں اور اسے فوراً بجا لائیں۔ آمین۔ رکوع نمبر 9 کو دیکھتے ہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کھولنے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کے ٹکڑے سے مارو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت پتھر ہو گئے، وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بھی بڑھ گئے، حالانکہ یقیناً پتھروں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، یقیناً ان میں سے بعض پھٹتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے؟ کیا پھر تم ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے، پھر اس کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اسے بدل ڈالتا ہے، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول کر رکھی ہیں تاکہ تمہارے مقابلے میں تمہارے رب کے پاس ان کو حجت میں پیش کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کے جو ہے مناظر وہ انسان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم میں جب ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو وہ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے الزام جو تھے وہ لگا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کی لاش کا ٹکڑا اٹھاؤ اور ایک مردے کے اوپر جو ہے نا اس کو لگاؤ۔ تو وہ مردہ خود اٹھا، اس نے بتایا کہ میرا قتل کس نے کیا تھا، اور وہ دوبارہ سے جو ہے وہ مردہ حالت میں ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں، وہ کسی بھی مردہ کو زندہ کر دیں، کسی بھی زندہ کو مردہ کر دیں، ان کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ بتانے کے باوجود، نظر آنے کے باوجود ان لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہیں، لیکن پتھر
سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر تو کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، لیکن یہ کچھ نافرمان لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ ان پتھروں سے بھی آگے نکل گئے ہیں اس سارے معاملے میں۔ اب انسان کا دل پتھر کیسے بن جاتا ہے؟ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی علامت بن جاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے خوف سے آنکھ میں آنسو نہ آنا، یعنی کہ یہ چیز انسان کو پتھر دل کر دیتی ہے کہ اللہ کے خوف سے اگر انسان کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ پھر انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے تو وہ پتھر دل ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امیدوں کا بڑھ جانا، جب انسان دنیاوی امیدیں اور مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، انسان اپنی زندگی میں امیدیں ہی لگاتا رہے، تو اس سے بھی انسان کے دل میں جب دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پھر وہ سختی والا ہو جاتا ہے، پھر وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات، انسان اگر لالچی اور حریص ہو جائے دنیا کی چیزوں کا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2411 نمبر پر۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ دل کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ مسکین کو کھانا کھلاتے ہو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی سختیوں کو دور کر دے گا۔ پھر اگر آپ کثرت سے اللہ کے کلام کو تلاوت کرتے ہو، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہو، تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ بے شک دلوں کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہی ہے، اور بے شک دلوں کی نرمی اللہ کی محبت سے ہی ہے۔ آیت نمبر 77 کو دیکھتے ہیں۔ کیا بھلا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے، مگر انہیں خوش فہمیاں ہیں، حالانکہ وہ محض گمان ہی کرتے ہیں۔ یہ خوش فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں اور جاہلوں کی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمارے جو ہے ہمیں جنت میں لے جائیں گے بغیر کسی اچھے اعمال کے۔ آیت نمبر 79 کو دیکھتے ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کریں، پھر ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر صرف چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ حالانکہ جس نے برا کام کیا اس کی خطاؤں نے اسے گھیرے میں لے لیا، تو وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ جنتی اور جہنمیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو بنی اسرائیل قوم کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے دن عذاب میں رکھیں گے، اس کے بعد ہم صرف جنت میں چلے جائیں گے، یعنی کہ ان کو کوئی اللہ کا خوف نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے برا کام کیا اس کی غلطیوں نے اس کو گھیر لیا، وہ دوزخ میں جائے گا، اور پھر کیا لکھا آگے؟ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ باہر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح جو لوگ ایمان لائیں گے، جو نیک عمل کریں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں جا کے وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ۔ نمبر 9 کا اوور دیکھتے ہیں کہ اس کا موضوع ہے خطا کاری کا پیکر۔ اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لگاتے ہوئے جنت کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ اس رکوع میں ہمیں بتایا گیا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی آیات میں اختلافات کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو تبدیل کر کے خود سے لکھ لیتے ہیں، جو کلام کو بدل دیتے ہیں، جو اپنے دل کے اندر سختی لے آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے بے جا کوسچننگ کرتے ہیں، جو بہت زیادہ خطائیں کرتے ہیں، جو کتاب کو تعویذ کے لیے تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس وقت پہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم نے حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ، اور دلوں کو زنگ کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنا ہے، یعنی کہ کثرت سے کلام کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور شعور سے عقل سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے جنت کے لیے حصول جنت کی کوشش کرنی ہے۔ رکوع نمبر 10 کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 83۔
اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، تو پھر تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین کی بنیادی تعلیمات سکھائی ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھی بات کہو جب بھی کہو، نماز اور زکوٰۃ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہی اصل میں ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ آیت نمبر 84 ہے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ بھی بنے، پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا ان کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ رکوع نمبر 10 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے ہیں۔ جو اس کی رکوع کی پہلی آیت تھی، یعنی کہ آیت نمبر 82، اس میں یہی بتایا گیا کہ اللہ کا حق پہلے ادا کرنا ہے اور پھر اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اسی آیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کامیاب ہو گئے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتے نبھاتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور زندگی میں وہ لوگ ناکام ہیں جو اپنوں کا خون بہاتے ہیں، عہد سے پھر جاتے ہیں، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، غلط کاموں میں، اور اللہ کی کتاب کا جو حصہ ان کو پسند ہے، جو احکامات ان کو ایزی لگتے ہیں، وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اور جو احکامات ان کو مشکل لگتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا رویہ نہیں رکھنا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، مدد اسی سے طلب کرنی ہے، اور عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان پر احسان کرنا ہے، اور جو حق ہے نا انسانوں میں سب سے پہلے جو ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہمارے والدین ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ ان کے سامنے ہم اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلہ رحمی کے جو معاملات بتائے ہیں ان پہ ہم عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 11 کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تم نے تکبر کیا؟ پھر کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف زدہ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا وہ بہت ہی کم ہیں جس پر یہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں تو علم کے بڑے خزانے ہیں، ہمارے دل تو پہلے سے علم و معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ اس میں تو علم محمدی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس بات سے ان کی یہ مراد تھی کہ اے محمد تم ہمیں اللہ کی آیات سناؤ گے بھی تو ہمارے دلوں میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے دل تو فل آف نالج ہیں۔ اور یہودیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، نو ڈاؤٹ، لیکن عمل نہیں تھا۔ آیت نمبر 89 کو دیکھتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، حالانکہ وہ پہلے ہی سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے وہ پہچانتے ہیں تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کا اس حسد کی بنا پر وہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غصے پر غصے کے ساتھ لوٹے ہیں، اور کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ یہاں پہ یہود کہتے تھے کہ رسول اللہ کو کیوں نبوت ملی؟
ہمیں کیوں نہیں ملی، وہ حسد کرنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مرضی ہے کہ میں جس کو اپنے بندوں میں سے اپنے فضل کے لیے جو ہے وہ چن لوں، کوئی انسان میرے اوپر جو ہے وہ سوال نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 91 میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تورات ہے آلریڈی، ہم کیوں قرآن پہ ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اتنے ایمان والے ہو تو پھر جو پہلے انبیاء کو بنی اسرائیل قوم نے اپنے انبیاء کو قتل کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لائے تھے، پھر تم ہی تھے نا اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور توجہ سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، یعنی کہ سرکشی کا رویہ اختیار کیا نا اللہ تعالیٰ کی بات پہ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت بچھڑے کی کو بسا دیا۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو کتنی بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ یہ جو علم کی دولت ہے نا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ حضرت آدم کو دی تھی، اور اسی علم کی دولت کی بنا پہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ آج یہ علم جو ہے، یا تو اس علم کے ساتھ اگر کسی میں غرور تکبر ہے تو یہ علم جو ہے انسان کو پستیوں میں لے جائے گا، لیکن یہی کلام کا علم ہے جو انسان کو بلندیوں تک لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب علم بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عاجز بندہ بھی بنائے، آمین۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، مگر جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور آپ انہیں زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، اور اس سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں۔ ان میں کوئی یہ چاہتا ہے کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ یہ عمر بھی اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ انسانی فطرت کچھ ایسی ہی ہے کہ وہ لمبی عمر بھی چاہتا ہے اور دولت بھی چاہتا ہے، اور انسانی فطرت ایسی ہے کہ وہ موت کی تمنا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کو کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی پتہ ہے کہ تمہارے لیے آگے بہتریاں ہی بہتریاں، تو پھر تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ رکوع نمبر 11 کا اگر ہم اوور ویو کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا ایمان بڑا عجیب سا تھا۔ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے جو علم ہمارے پاس ہے وہ بیسٹ ہے، جبکہ اگر ہم مومنین کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں اپنی دنیا میں اور آخرت میں، وہ کامیابی کیوں ان کو ملتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی بات کو سنتے ہیں توجہ سے اور اس پر پھر عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو رد و بدل نہیں کرتے، اور وہ اللہ کے احکامات پہ سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، باپ دادا کے دین پہ جو ہیں وہ اسی جگہ پہ اڑے رہتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، وہ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنی ہی ضد میں لگے رہتے ہیں۔ ہم نے اس رکوع کو پڑھنے کے بعد اس بات پہ ضرور غور و فکر کرنا ہے کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ ہم حق کی نصیحت کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے کبھی کبھی قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں یہ بات سوچتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اس کو ماننا ہے، اس میں ہم ہیلا کیوں تلاش کرتے ہیں؟ ہم نے یہ بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اس دنیا میں بھی اللہ کے دین کے لیے سرو کریں، اور آنے والے دنوں میں جو قیامت کا دن آنا ہے اس میں بھی اللہ کے دین پہ ہم سرو کریں انشاءاللہ۔ اور ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ دنیا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے مال، وقت اور صلاحیت کو سرو کریں، اور اس چیز پر فوکس رہیں کہ ہم اس کو اچھی جگہ پہ دین کے مطابق جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، تاکہ ہماری آنے والی زندگی بھی بہتر ہو انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 12 کو دیکھتے ہیں اور آیت نمبر 97 ہے، جو جبرائیل کا دشمن ہے آپ اس سے کہہ دیں اس نے تو قرآن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی کہ تورات اور زبور اور انجیل کی، اور یہ قرآن پاک ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اور یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ کیا بھلا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھی، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ پشتوں کے پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ کتاب کے احکامات کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات دیے ہیں، ان کو جو ہے وہ فراموش کر دینا، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور نفع نہ دیتی تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جان لیتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے جو ثواب ملتا وہ زیادہ بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح کر دیا ہے کہ جو جادو ہے نا، اس کا مقصد ہے رشتوں کو تکلیف دینا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، پھر وہ جتنا ستاروں کا علم سیکھے گا اتنا ہی اس کے جادو میں اضافہ ہوگا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 7 مخلق گناہوں سے بچو اور ان میں ایک جادو بھی ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جنت میں کبھی داخل نہ ہوں گے، ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہے، دوسرا جو قطع رحمی کرتا ہے، اور تیسرا جو جادو پر یقین کرنے والا ہے اور اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حالانکہ نفع اور نقصان کا جو تعلق ہے وہ رب کی ذات سے ہے۔ اللہ کی اجازت ہوگی تو یہ جادو بھی اثر کرے گا، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ جادوگر بھی بے بس ہیں۔ تو ہمیں جو ہے قرآن پاک سے ہی جادو کے توڑ کا بھی جو ہے حل پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس کو نازل کیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان قباحتوں سے بچے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس، آیت الکرسی کو روز اپنے اوپر پڑھیں، دم کریں، اور حرز اعظم کو پڑھا کریں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کو 7 عجوا کھجوریں کھائیں اسے نہ زہر اور نہ جادو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4759 نمبر پر۔ اگر اس رکوع کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ایمان اور جادو کے بارے میں رکوع کے اندر جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے رسول اللہ کو جو ہے کہ دل پہ قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو ان کا ادب و احترام اور ان کے لیے جو لوگ کینہ بغض اور حسد رکھتے تھے دل میں، اللہ نے ان کو ناپسند فرمایا ہے، اور جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں اور علم حاصل کریں، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کا رویہ ہے کہ نہ وہ پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں نہ وہ فرشتوں کی عزت کرتے ہیں، بلکہ وہ کتاب اور اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، وہ جادو سیکھتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی بھی مول لیتے ہیں اور بندوں کی ناراضگی بھی۔ ہم نے اس رکوع سے انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنا ہے
کہ علم، ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور رشتوں میں اور تعلقات میں جو بگاڑ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا ہے، اور جو جادو کا وہم ہے نا وہ جو ہمیں ہو جاتا ہے اس کو نہیں پالنا، کیونکہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح ساری دنیا بھی مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو تو کوئی آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع اور نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو پھر ہم نے جادو اور جادو کرنے والوں سے ڈرنا نہیں ہے، بس انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس کا توڑ کرتے رہنا ہے۔ موذتین پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، سورہ ملک کو پڑھیں، حرز اعظم کو پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں گے تو پھر شیطان کی شیطانیاں ہم پر اثر انداز نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 104 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ مخاطب کون ہیں؟ مومنین، ایمان والے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو پچھلے انبیاء گزر چکے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب تم رسول اللہ سے مخاطب ہو تو ان کو رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی کہ آداب مجلس سکھائے ہیں۔ جو یہودی تھے وہ جان بوجھ کر بار بار رسول اللہ کو جب مخاطب کرتے تھے تو رائنا بولتے تھے، جس کا مطلب ہے چرواہا، تو وہ بیڈ معنوں میں بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لفظ سکھا دیا کہ تم رائے نہ کہو بلکہ انظرنا کہا کرو، تو یہاں سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بھی مجلس کے آداب کو سیکھنا ہے۔ 105 نمبر آیت ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک، یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر آپ کے رب کی جناب سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا جسے ہم بھلا دیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے؟ تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ کیا تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جاتے ہیں؟ اور جس نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر پلٹا دیں، بعد اس کے کہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سوالات سے منع فرمایا ہے۔ جو یہود تھے وہ بہت زیادہ جو ہے رسول اللہ سے اریٹیٹنگ کوسچنز کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ اس طرح سے سوال رسول اللہ سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم رکوع کا جائزہ لیں تو ہم یہ باتیں سیکھنے میں آتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو اللہ کی اطاعت میں جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہے، نیکی کی روش اختیار کرنی ہے، اور اس بات کو ذہن اور دل سے جو ہے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، ہمارے ہر حکم، ہماری زندگی کی ایک ایک موومنٹ پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہیں۔ اور ہم نے اس چیز کو محسوس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آیات منسوخ کر دی ہیں ان کے اوپر ہم نے توجہ نہیں کرنی، جو ابھی موجود ہیں، جو کلام کے اندر ان احکامات کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کثرت سوالات سے بچنا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرنا ہے،
اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں عفو و درگزر سے کام لینا پڑے گا، نماز کو قائم کرنا پڑے گا، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اپنی آخرت کے لیے بھلائیاں کما کر آگے بھیجنی پڑیں گی، اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں لگانا پڑے گا اور احسان کی روش اختیار کرنی پڑے گی۔ اور ہم نے جن چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہیں جن سے انسان کو ناکامیاں ملتی ہیں، کہ ہم نے حسد سے، جھوٹی تمناؤں سے بچنا ہے اور بہت زیادہ سوالات کرنے سے بچنا ہے، اور جو سیدھے راستے سے بھٹکانے والے کام ہیں ان کاموں کی طرف نہیں جانا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ ہم نے مجلس کے آداب کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے رسول اللہ کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے، یا جس طرح سے رسول اللہ نے ہمیں مجلس کے آداب سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آداب ہماری زندگیوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 14 کو دیکھتے ہیں اور آیت نمبر ہے 113۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ یعنی کہ ہم نے زندگی میں اختلاف والی چیزوں کو نہ چھوڑنا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جسے زید بن ارقم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت۔ جو اس کو پکڑ لے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6228 نمبر پر۔ تو جس بھی چیز میں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے اس کو قرآن اور سنت کی طرف لوٹا دیں، ادھر سے ہی جواب لیں اور ادھر سے ہی فیصلے کروائیں۔ آیت نمبر 114 ہے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کے نام کی یاد سے روکے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان میں داخل ہوں گے، مگر ڈرنے والے بن کر ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اس کو ویران نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی مسجدوں کی خدمت تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما لے جو اللہ کے دین کی، اللہ کی مساجد کی خدمت کرتے ہیں۔ آمین۔ اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا۔ اس طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور ان کو اس چیز کا جو ہے نا وہ ریلیکس کر دیا کہ اگر جو آپ کی بات کوئی مانتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ اپنے لیے ہی مانتا ہے، اور اگر کوئی حق کی آواز کو نہیں پہچانتا یا اس پہ اپنے کان نہیں دھرتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 120 کو دیکھتے ہیں۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں گے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً رہنمائی تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اور البتہ اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اگر ہم رکوع نمبر 14 کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی کتاب پر سچے دل سے ایمان لانا ہے،
پھر ہی کتاب کو پڑھنے کا حق ادا ہوگا، اور جو بھی غلط فہمیاں ہیں اور جو اعتراضات ہیں اور جو اختلافات ہیں ان کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک والی کتاب تو ہے ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب لوگ بھی وہی ہیں دنیا میں جو کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، اس کتاب پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے ناکام لوگوں میں شامل نہیں ہونا، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے، تکبر کرتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی اللہ کی یاد سے روکتے ہیں، اللہ کی عبادت گاہوں کو، مساجد کو وہ لوگ ویران کرتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ ناکام لوگوں کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 15 کو دیکھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے ذرا کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ چاہے کوئی رشتہ تھا ابراہیم سے، جو بھی اگلی نسلیں تھیں یا جو بھی پیغمبر گزرے ہیں، تو پیغمبری جو ہے نا وہ نسل در نسل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چننا ہے اسی کو چننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی غلط کرے گا، اگر میرے نافرمان ہوگا، جیسے ہمارے پاس تاریخ گواہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اگزامپل ہے کہ ان کے بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ان کے بیٹے نے اللہ کے مشن کو اپنا مشن نہیں بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے طوفان نوح سے بچا سکتے تھے۔ اور ان آیات میں مسلمانوں کو جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے رول ادا کرنے کے لیے چنا جا رہا ہے، اللہ کی مساجد بنانے کے لیے، اللہ کے دین کا علم پکڑانے کے لیے۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک طرح کی خبر دی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی نسلوں میں بھی سارے پیغمبر نہیں ہوں گے، کچھ لوگ بیچ میں نافرمان بھی ہوں گے، اور ہم سب جو ہیں حضرت ابراہیم کی جد سے ہیں، جو امت محمدی ہے، ہمارے جو باپ دادا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی جد سے ہیں۔ تو کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ویسا ایمان والا بندہ بنا لے جیسا اللہ پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہہ دیا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، لیکن کن کو پہنچتا ہے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کے ذمہ لگایا تھا کہ میرا گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے جس پہ ابن عباس نے ہی روایت کی ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ ہمیشہ کعبے کی زیارت کی خواہش مند رہتا ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھے، اس کو جا کے ہاتھ لگائے۔ وہ ایک انسان کسی اور ہی ٹرانس میں ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف دیا، یہ ان کو جو تھا یہ فضیلت دی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو جب وہ چھوٹے بچے تھے ان کے گھر میں خود بتوں کو بنایا جاتا تھا اور بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی نوجوانی میں ایک سٹیپ لیا، اپنے سب سے پیارے رشتے، اپنے کنبے قبیلے، اپنے والد کو چھوڑا اللہ کی خاطر۔ اور صرف یہاں پہ آزمائشیں ختم نہیں ہوئی ان کی، یہاں سے تو آغاز ہوا کہ ان کے والد نے خود اپنے قبیلے کو کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ۔ میں نے ابراہیم کو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بات نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرا رب ہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہی ہے جو میری مدد کرے گا، روز محشر جو ہے وہی ہے جو جس کے سامنے میں کھڑا ہوں گا۔ تو ابراہیم کے جو باپ تھے ان کو یہ چیز گوارا نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ابراہیم کے لیے اتنی اسٹرانگ تھی، اور ابراہیم کی محبت بھی اللہ کے لیے اتنی ہی مضبوط تھی، اتنی ہی خالص تھی کہ جو آگ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے نرم، ٹھنڈا، پرسکون بنا دیا، الحمدللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، پھر اللہ نے اولاد کی قربانی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اتنے خالص، اتنے پیور اور اتنے زیادہ وہ یعنی کہ دین میں اتنے آگے، ایمان میں اتنے آگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ اب ابراہیم تم اس لیول پہ پہنچ گئے ہو کہ اب تم میرا گھر بناؤ۔
تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے ہم اللہ کا گھر بنائیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اس لیول پہ پہنچنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو خالص کر لیں اپنے دین کے لیے، آمین۔ آیت نمبر 126 ہے، اور جب ابراہیم نے کہا ہے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اچھا، وہ کعبے کی دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے، پتھر رکھ رہے تھے، سیمنٹ کر رہے تھے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اللہ کا گھر بناتے ہوئے کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں، یعنی کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے ایمان والے لوگ ہوں، انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو انکار کرے گا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، لیکن پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی بات تو مان لی، لیکن ساتھ میں اپنی بات بھی سامنے رکھی کہ ابراہیم جو ان میں نافرمان ہوں گے ان کو میں رزق تو دوں گا، لیکن ایک وقت آئے گا پھر جب میں ان کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے بہت خوبصورت دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، یقیناً تو سب کی سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے جا رہے تھے اور کعبے کی دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمانا کہ ہم بھی تیرا گھر بنائیں، آمین۔ پھر کیا دعا مانگی، اگلی دعا دیکھیے، ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنانا۔ عاجزی چیک کریں کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول کر لینا ہماری اس ایفرٹ کو، پھر ہمیں اپنا فرما بردار بنا لینا، اور صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگی اور کہا اور ہماری نسلوں میں سے بھی اپنا فرما بردار بنا کے امت کو اٹھانا۔ اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور آگے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یقیناً تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کتنی زیادہ عاجزی ہے ان آیات میں، ان دعاؤں میں، کہ عبادت کا طریقہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں نہیں آتا، آپ ہمیں سکھا دیں، آپ ہمیں بتا دیں، آپ بتا دیں کس طرح سے آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں تو آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ تو کتنی عاجزی ہے۔ پھر ایک اور دعا بہت خوبصورت، اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج دینا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، یقیناً تو بڑا زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں سے ہمیں ملے، الحمدللہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں کھڑی کرتے ہوئے دعا کی کہ یا اللہ ان کے درمیان میں سے ہی ایک پیغمبر ان کے لیے دینا جو ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، یعنی کہ قرآن و سنت سکھائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، یعنی کہ ان کے دلوں کو پاک کرے اور جو بھی ان کے اندر سے برائیاں وہ دور کر دے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا حاب ہوں۔ اگر ہم آیت اس رکوع کا اوور ویو کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بیت اللہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ پوری دنیا میں اسلام کا سب سے مین مرکز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آباد کاری کے لیے یعنی کہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود کی، اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، سینٹر پوائنٹ ہے دنیا کا، جہاں ساری دنیا کے لوگ حج کرنے اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، دنیا کے کونے کونوں سے لوگ یہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ اور یہ گھر کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں چھوڑ دیا، مقام ابراہیم میں نوافل ادا کیے بغیر نہ کوئی عمرہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی عبادت ہوتی ہے اس جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، سبھی تو سنت ابراہیمی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، اپنی ہستیاں مٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ان کا نام پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور کامیاب لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ آئی، تو جو بھی دنیا میں ہم پہ آزمائش آئے اس کو صبر سے، اس کا جو ہے نا وہ اس کو فیس کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے گھر کے انتظامات سنبھالنے والے ہیں، جو اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو خود بھی سنتے ہیں، پڑھ کر دوسروں کو بھی سناتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تعلیم خود بھی لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو سنوارنے میں جو ہے سوسائٹی کے لیے بینیفیشل بنتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو پس پش ڈالتے ہیں
اور اس رکوع کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ بات سیکھنی ہے انشاءاللہ کہ حضرت ابراہیم کی طرح اپنے ہر معاملے میں دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہیں، اور کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے والوں میں شامل ہو جائیں، اور ہم بھی مساجد کی تعمیر کرنے والے ہو جائیں، ہمارے بھی ہاتھوں سے اللہ کے گھر کو جو ہے وہ آباد کاری ہو، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 16 کو دیکھتے ہیں، 130 آیت نمبر ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر دیا، حالانکہ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا اور یقیناً آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو اس نے کہا میں رب کائنات کا فرما بردار ہو گیا ہوں۔ کیا ہم کبھی ایسے ہیں ہمارا بیہیویئر؟ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے۔ کیا اللہ نے ہم سے جب فرما برداری مانگی ہم فرما بردار ہوئے فوراً؟ کیا ہم ایک ایک شریعت کی قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اور اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، چنانچہ تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو یقیناً گزر گئی۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوا، جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم اس پر ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت پاؤ گے، اور اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو یقیناً اب وہ ضد پر ہیں۔ چنانچہ ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، اور وہ سب کی سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہے؟ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 140 ہے، کیا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب عیسائی اور یہودی تھے؟ آپ پوچھیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی جناب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک جماعت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے ان کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اگر ہم اس رکوع کو اوور ویو کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ہماری گفتار میں، ہمارے کردار میں، ہمارے افکار میں، ہمارے عمل میں، ہمارے اٹھنے میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہماری عبادت میں، ہمارے زندگی کے معاملات میں، سب کچھ جو بھی ہم کام کریں وہ شریعت کے قانون کے مطابق ہوں، اور جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ گیا پھر اس کے اوپر کبھی دنیا کا کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کے کیا بیہیویئرز ہوتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح یونی ڈائریکشن ہوتے ہیں، یکسو ہوتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ ایک ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بات کو ماننا۔ اور جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کو بھی دین اسلام پہ قائم رہنے کی وصیت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ حوالگی کرتے ہیں، سپردگی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو جہالت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جو حق سے منہ موڑتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے رنگ میں خود کو رنگنا نہیں چاہتے، جو حق کو سامنے دیکھ کے بھی ہٹ درمی کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہیوں کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچ
نصیب فرما دے کہ اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھانا ہے، اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، یونی ڈائریکشن رہنا ہے اور اپنے آپ کو ڈی ٹریک نہیں کرنا۔ الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا، اور اس پارے کا ایک میسج ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ تو اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کوئی کیا کر رہا ہے، یہ دیکھنا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ہم زیادہ تر وقت جو ہے دوسروں کی اصلاح میں گزارتے ہیں، پہلے خود کی اصلاح کرنی ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، دوسروں کی عیب جوئی، غیبت اور جو ہے یہ سب تمام معاملہ چھوڑ دیں، اپنے عیبوں کو تلاش کریں اور ان کے اوپر ورک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اپنا کیا ہوا عمل ہی کام آنا ہے۔ ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔